السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 سے پڑھنا شروع کریں گے، اور الحمدللہ آج ہی ہمارا پارہ نمبر 1 کا لاسٹ سبق ہوگا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 2 شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قولو کہو، آمنا یعنی مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا، کہو آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلہ نازل کرنے سے، نزول سے، انزال سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم لفظ بولتے ہیں کہ وہی نازل ہوتی تھی اور بارش آسمان سے نازل اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مانو سلوہ نازل کیا، اتارا۔ تو یہ اس لفظ سے اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت ہی زیادہ آسان لفظ ہے یہ۔ اور جو اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو اتارا گیا، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، بل اسباط اور اس کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پہلا لفظ جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں ریڈ کلر کا، یہ ہمارا صرف عربک کا لفظ ہے، تو یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا، جس کا مطلب ہے دیا گیا۔ اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتیا اور جو دیا گیا نبیون نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بین احدین ان میں سے کسی کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم، لہو اس کے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیت لمبی ہے اور ترجمہ ہم اس کا کر چکے ہیں، اب اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسبات لفظ ہم نے الینا پڑھا تھا، الینا ہماری طرف، الا جو ہے وہ مرسل الی، مرسل الی، داعی الی الخیر، یہ لفظ اردو میں ان الفاظ میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ الاسبات سبت، سبتین دو پوتے یا دو نواسے، یہ اس میں اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نفرق فرق سے ہے، فرق، فرقہ، تفرقہ بازی، فریق، یہ اس لحاظ سے ہم یوز کرتے ہیں۔ بینہ بین الاقوامی، بین العوام یعنی درمیان کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم۔ مسلمون مسلمان، اسلام اور سلامت، اہتدو تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ سارے لفظ ہم نے دیکھ لیے۔ اب اس میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کہ وہ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، اور جو اتارا گیا ہماری طرف یعنی قرآن پاک، اور جو اتارا گیا یعنی مسلمانوں کے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا یعنی قرآن مجید مراد ہے اس سے، اور اس پر جو اس سے پہلے نبیوں پر اتارا گیا یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو۔ موسیٰ اور عیسیٰ سے مراد یہ ہے کہ جو کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، تورات مراد ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی انجیل، یعنی وہ سب بھی نبی تھے اللہ کے بھیجے ہوئے، اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی تھیں۔ وما اوتیا اور جو دیا گیا یعنی اور جو ان کو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، یعنی ہم ان میں فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان بھی، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور ہم بھی بینگا مسلم اس بات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پاک پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس کے علاوہ تمام انبیاء پر جو اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بینگ اے مسلم ہمارا یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درجہ اتنا پختہ ہمارے دلوں میں کیا ہے کہ ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی پر کوئی فرق نہیں کرتے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سمجھتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا پس اگر وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ جیسے کہ ایمان لائے، ما امنتم جیسے کہ تم ایمان لائے ہو اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا اور اگر وہ انحراف کر لیں، تولو کا مطلب ہے منہ پھیرنا، منہ موڑ لینا، انحراف کر لینا، یہ بھی عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس، یعنی آج کے ہمارے سبق میں دوسرا لفظ ہے، اوتیا تو 2 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، یہ لفظ دوسرا ہے تولو، یعنی وہ انحراف کر لیں۔ پس اگر وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اس پر، تو یقیناً وہ ہدایت
پا گئے اور اگر وہ انحراف کریں یعنی منہ موڑ لیں تو آگے دیکھیے ہمارے پاس نیکسٹ پیج ہے علامات کا اور بلاکس والے میننگ کا، آگے چلتے جائیے۔ فَإِنَّمَا تو بے شک فی شقاقن دراصل وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے، یعنی اگر وہ ان چیزوں میں ہیں تو وہ پھر ہٹ دھرمی میں پڑ گئے، یعنی انہوں نے اس پر فوکس کیا کہ بس ہم جس پر ہیں وہ ٹھیک ہے۔ فَسَيَكْفِيَكُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيَكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب کافی ہے تجھے ان سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ فی لفظ ہم نے استعمال کیا پہلی لائن میں، فی فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فاسا یکفی ہم کافی اور کفایت کرنے والا، واؤ کا لفظ مال و دولت، مال و شوکت، عفو درگزر ہم لفظوں کو جوڑنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ سمیع سننے والا، سماعت سامعین، قوت سماعت کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، صبغہ پہلی لائن میں ہمارے پاس لفظ تھا نیا عربک کا شقاق ہٹ دھرمی، اور اب لفظ ہے صبغۃ، صبغۃ کا مطلب ہے رنگ، یہ بھی عربک کا ورڈ ہے، اللہ اللہ کا، صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن احسن اور کون ہے، احسن زیادہ اچھا، من اللہ اللہ سے، صبغۃ رنگ میں، یعنی اللہ کا رنگ اس سے رنگ سے زیادہ اچھا اور کون ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے، عابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ کے رنگ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنے ہدایت کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، تو عام طور پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، یعنی اپنی ہدایت کے رنگ میں رنگ لے، یعنی وہ کام وہ اعمال کرنے لگے ہم جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ان باتوں سے منع رہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رنگ میں رنگ لے، آمین، تاکہ ہم ہدایت پا سکیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا کہہ دو تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ حالانکہ وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کے لیے خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم نے اوپر والی آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے پڑھا تھا علیم، اور اس کے بعد احسن و احسن، حسن اور حسین لفظ پڑھا صبغات والی لائن میں، تو یہ لفظ ہم اردو میں بھی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں، من جانب، من حیث القوم، من و ان، عابدون عبادت، عابد اور معبود سے، کل قول، قائلہ قائل، مقولہ اقوال زرعی، ربنا رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور ربنا نا لفظ جو ہے ہمارے پاس علامت ہے ہمارا رب، تحاجوننا حجت احتجاج یا احتجاجی مظاہرہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں تو یہ اسی سے ملتا جلتا ہے، تحاجوننا، اعمالنا اعمال، لنا ہمارے اعمال، عمل عامل معمول تعمیل اور معمولات، مخلصون خالص، خلوص، مخلص یہ لفظ بھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں، یعنی اس پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کہہ دو کہ کیا تم اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے بارے میں، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ ہمارا رب بھی وہی ہے اور ہم سے پہلوں کا رب بھی وہی ہے، جو ہم سے پہلے لوگ آئے تھے ان کا رب بھی وہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی جو ہم کریں گے ہمیں اس کا مطابق جزا و سزا دی جائے گی، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے مطابق جزا و سزا پائیں گے، اور ہم اسی کے لیے ہی خاص عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔